بات سے کرنا چاہتا ہوں، آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرس کا موضوع بھی شامل رہے اور صاحب سجادہ کی فرمائش بھی مکمل ہوتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو کائنات ہے، کائنات، یہ کائنات کے دو نظام ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے جس کو بادشاہ چلاتے ہیں، وزراء چلاتے ہیں، عمرہ چلاتے ہیں، تاجدار چلاتے ہیں، کجکلا چلاتے ہیں، صاحب تخت و تاج چلاتے ہیں، یعنی شہنشاہ، بادشاہ، یہ لوگ کائنات کا ظاہری نظام چلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے وہ بدنظمی ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کور کیے جاتے ہیں، فسادات کو روکا جاتا ہے، یہ ظاہری قوانین ہیں۔ لیکن ایک کائنات کا باطنی نظام بھی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، دانے نہیں اگتے تو دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کسی کے طفیل کیا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے تو کوئی مصیبتوں کو اپنے سر لے کر کے سارے بندوں کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتا ہے، سارے بندوں کو تکالیف سے بچا لیا کرتا ہے۔ بادشاہ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتا ہے لیکن مصیبتوں سے بچا نہیں سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ریاست کیرلا پانی کے اندر ڈوب گئی، بڑے بڑے حکمراں دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے کچکلا دیکھتے رہ گئے، بڑی بڑی سپاہ دیکھتی رہ گئی۔ یاد رکھیں، جب قدرت کسی کو ڈبانا چاہتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جب قدرت کسی کو ترانا چاہتی ہے تو عالمی طوفان میں بھی نوح کی کشتی تیرتی بھی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، بادشاہ تدبیر کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، قحط سالی کا وقت آ جائے، قحط سالی کا دور آ جائے تو پھر اس وقت بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کوشش کریں گے، لیکن بتاؤ کیا وہ دانا اگا سکتے ہیں؟ کیا وہ دانے کو جو ہے ایک دانے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں، بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، ہوائیں کسی کے طفیل چلتی ہے، شفق کا حسن کسی کے طفیل آتا ہے، باران رحمت کسی کے طفیل برستی ہے، نسیم سحر کسی کے طفیل چلتی ہے، رات کی تاریکی جو ہے وہ سکون اور اطمینان لوگوں کو جو عطا کرتی ہے وہ کسی کے طفیل عطا کرتی ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ اسی کو وقت کا غوث اور قطب کہتے ہیں۔ وہ وقت کا غوث اور قطب ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ بلکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ جلد اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ غوث ہوتا ہے، وہ قطب ہوتا ہے، اور جو غوث اور قطب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، بظاہر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ ایک سفر درپیش ہے، ورنہ یہ مستقل عنوان ہے کہ مقام قطبیت کیا ہے اور قطبیت کی شان کیا ہے اور مقام غوثیت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم ہے اور غوث العالم ہے، غیاث الکونین ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے آپ توجہ کریں۔ لیکن غوث پاک 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، 6 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار غوث العظم دستگیر 470 یا 71 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، کشتیوں کو تراتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، یہ غوث العظم دستگیر جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے تو یہ کم و بیش
تقریباً 13ویں نمبر کے کتب ہے، 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 13ویں نمبر کا ہو، جو 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کے سورج نکل کر غروب ہو گئے، عبدالقادر جیلانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ اوروں کے مرغ بول کر چپ ہو گئے، عبدالقادر کا سورج، عبدالقادر کا مرغ کبھی چپ نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں سیر ایک نواں سنجا رہے گا تیرا۔ وہ غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر زمین اور آسمان کا نظام غوث وقت چلاتا ہے، غوث الوقت چلاتا ہے، وقت کا کتب چلاتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ غوث الاعظم دستگیر جو منبر بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو پوری دنیا کے اولیاء جس کا خطاب سنے، توجہ کرنا غوث پاک کی فضیلت اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج کے دن وہ عنوان نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، جنات سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ یہ 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث کی شان ہے۔ اس سے پہلے یہ خاندان غوثیت کے چشم چراغ بیٹھے ہوئے، میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ غوث پاک سے پہلے کتب کون ہے؟ امام حسن عسکری۔ اب ذرا توجہ کرنا، دھیان دینا سنیو، اب بات کس کی ہو رہی ہے، مقام کس کا بیان ہو رہا ہے، مرتبہ کس کا پڑھا جا رہا ہے، تھوڑی توجہ کرنا۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی اور اس فضیلت کو آپ نے ضائع کر دیا، ہو سکتا ہے محشر میں آپ سے اس کا بدلہ لے لوں، اس لیے توجہ دھیان سے، میں بہت خاص عنوان کی طرف آپ کی توجہ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ لوگ ماہ محرم کی بات کرتے، محرم کیا ہے، شہادت کیا ہے، خاندان رسول کیا ہے، سنو کیا ہے۔ حضرت غوث الاعظم دستگیر جب 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث کی یہ شان ہے تو ان سے پہلے غوثیت کس کے قبضے میں تھی، غوثیت کی کرسی پہ کون بیٹھا تھا، غوثیت کے مقام پہ کون بیٹھا تھا؟ اس ذات کا نام ہے حضرت امام حسن عسکری، یعنی حسن عسکری کا درجہ بہرحال غوث الاعظم سے افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام نقی تھے، اس کا مطلب حسن عسکری سے بڑا مرتبہ اور تصرفات، اختیارات اور کرامت کس کے پاس تھے؟ امام نقی کے پاس۔ ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے نقی، ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے اللہ اکبر حضرت امام علی رضا، امام علی رضا سے کون؟ حضرت امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم سے پہلے کون؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، جعفر صادق سے پہلے غوث کون؟ حضرت سیدنا امام محمد باقر، باقر سے پہلے کون؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین، وہ وقت کے غوث اور کتب رہے، کائنات کا نظام چلاتے رہے۔ امام زین العابدین سے پہلے کون؟ زین العابدین سے پہلے وہی شہزادہ گلگو قبا، دشت کربلا کا وہ تاجدار، شہید محبت، شہید وفا، سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام۔ ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے امام حسن مجتبی، اس کا مطلب امام حسین سے بڑا درجہ بھی کوئی رکھتا ہے، اس کا نام حسن مجتبی ہے۔ ان سے پہلے غوث کون؟ ان سے پہلے وہی خاتم ولایت، باب مدینۃ العلم، حضرت مولا کائنات، سید السادات، شیر خدا، علی مرتضی، جس کے بارے میں نبی کہے لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ وقت کے غوث اور کتب
ہوئے, کائنات کا نظام چلاتے رہے. ان سے پہلے کون, ان سے پہلے کون, ان سے پہلے کون؟ تو حضرت سیدنا سید محمد امین ابن عابدین شامی اپنا رسالہ اجابت الغوث کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے جس کو مقام غوثیت اور قطبیت عطا کیا گیا وہ کوئی اور نہیں, وہ حسین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مصطفیٰ. 13ویں 14ویں نمبر کی غوث کی یہ شان ہے, تو جو پہلے نمبر کی غوث ہے اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ کائنات کا نظام ابتدائے آفرین سے لے کر قیامت تک اگر کوئی سنبھالے گا تو نبی کا خاندان. میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا, کتاب ساتھ میں لایا ہوں PDF میں, اجابت الغوث, اور ہندوستان کا اتنا بڑا فقیہ جس کی کتاب شامی ہے, امام اہل سنت اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ میں علامہ شامی کی کتاب فتاوی شامی کو بطور وظیفہ پڑھتا ہوں. اتنا بڑا وقت کا فقیہ وہ کہتا ہے. کوئی صوفی اگر کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صوفیہ تو یوں ہی بولتے ہیں, لیکن فقیہ بول رہا ہے, محدث بول رہا ہے, عرض ہند جس پہ ناز کرتا ہے. وہ اجابت الغوث میں کہتے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مقام قطبیت پر جو فائز ہونے والی پہلی شخصیت وہ حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ ہے. وہ غوث کیا ہوتا ہے, قطب کیا ہوتا ہے, یہ کبھی بعد میں سنیے گا. اب بتائیں, یہ حسین پاک کی امی ہے جو وقت کی امت میں پہلی قطب ہے, پہلی غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے سیدہ فاطمہ. اب بتائیں نا, اور غوث کون ہوتا ہے؟ جو نظام کائنات سنبھالتا, جو کائنات کا نظام کو سہارا دیتا ہے, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا.